ہر کسی کی تین بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کی تین بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام سب سے بلند ہو، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے بلند و بالا ہو اور وہ عروج کی بلندیوں تک پہنچے۔ اور دوسری، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس سب سے اچھا ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس محفل میں بھی بیٹھوں، جہاں بھی جاؤں، جس کے سامنے بھی جاؤں، میرا جو لباس ہے، جو میں نے کپڑا زیب تن کرنا ہے، وہ سب سے بہترین ہو، سب سے اچھا ہو اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو۔ یہ اس کی دوسری بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اور ہر کسی کی تیسری بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو مکان ہے وہ محل نما ہو، وہ بہترین بنگلہ ہو اور سب سے اچھا ہو۔ جب وہ دنیا والوں کو اپنا گھر دکھائے تو وہ اس پر فخر کر سکے، اس پر لوگوں کے سامنے فخر کر سکے۔ تو یہ ہر کسی کی، ہر انسان کی تین بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ لیکن ان تین خواہشات کا نتیجہ اور ان تین خواہشات کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو سامعین کرام، ہر کسی کی تین بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو پہلی خواہش جو ہوتی ہے وہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا نام سب سے بلند ہونا، یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا سے کوچ کرتا ہے اور وصال کر جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو اس کی چیز اس صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، وہ اس کا مقام ہوتا ہے، وہ اس کی شہرت اور اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس کا نام ہوتا ہے وہ میت میں چینج ہو جاتا ہے اور اس کو لوگ اب حاجی صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب اور عوان صاحب کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میت کو جلدی سے جلدی دفنا دو۔ تو اس کی جو پہلی خواہشات تھی وہ یہاں پر مٹ جاتی ہے۔ اور جو دوسری بڑی خواہش اس کی ہوتی ہے، دوسری بڑی خواہش انسان کی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا لباس سب سے عمدہ، برانڈڈ اور سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو۔ تو جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس نے لباس، برانڈڈ لباس پہنا ہوتا ہے، اس کو بھی کینچی کے ساتھ کاٹ کر اس کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے اور اس کا لباس اس سے الگ تھلگ کر کے اس کا لباس کفن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا لباس، حقیقی لباس کفن ہی رہ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس کی خواہش سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو گھر ہے، اس کا جو بنگلہ ہے وہ محل نما ہو اور سب سے بہترین اور سب سے زیادہ اچھا اور شاندار ہو۔ تو جب اس دنیا سے جاتا ہے جو تیسری خواہش اس سے مٹ جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور اس کا جو اپنا گھر ہوتا ہے وہ قبر بن جاتی ہے اور اس کا اپنا ذاتی گھر قبر ہی رہ جاتی ہے۔ تو سامعین کرام، ویسے تو انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ لامحدود ہوتی ہے۔ وہ ایک کیا خوبصورت جملہ بھی ہے کہ unlimited wants and limited resources۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، لا تعداد ہوتی ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے جو انسان کے وسائل ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ انسان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو دوسری خواہش اس کے ذہن میں آ جاتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مزید سے مزید تر، مزید سے مزید ہوتا چلا جائے، اور اس کی خواہشات کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہوتا۔ ہر ایک خواہش کے بعد نیکسٹ خواہش اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ہم نے اپنی ضروریات سمجھ لیا ہے۔ ہماری جو ضروریات ہیں صرف ان کو ضرورت ہی سمجھنا چاہیے اور ضروریات کو ضرورت ہی سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے حد میں، اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔